حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی دین اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دلی کرنے والے امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور اللہ کی دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان میں سب سے سچے حیادار عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بئر روما کو خرید کر وقف اور جیش العسرہ کو تیار کیا۔ من یشتری بئر رومتا فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہو منہا فی الجنہ، اور ایک روایت میں ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم من یحفر بئر رومتا فلہ الجنہ فحفرها عثمان، وقال من جہز جیش العسرة فلہ الجنہ فجہزہ عثمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص بئر روما کو خرید کر سب کے لیے عام کر دے اس کے لیے جنت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید کر سب کے لیے عام کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص جیش عسرہ غزوہ تبوک کے لشکر کو سامان سے لیس کرے اس کے لیے جنت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ عن عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء عثمان الى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دینار في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1000 دینار لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دینار خوشی کی وجہ سے اپنے ہاتھ میں اچھال کر کہتے جا رہے تھے ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم یرددها مرارا، آج کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا کوئی بھی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بار بار ایسا کہہ رہے تھے۔ عن قیس قال سمعت سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین في مسجد الكوفة يقول لو أن أحدا ارفد للذی صنعتم بعثمان لکان۔ قیس نے بیان کیا کہ میں نے سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ سے کوفہ کی مسجد میں سنا کہ اگر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے جو کچھ تم لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے ساتھ کیا تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ اس پر اظہار تعصب فرما رہے ہیں۔ فی الواقعہ یہ واقعہ ایسا ہی ہے کہ اس پر احد پہاڑ کو اپنی جگہ سے سرک جانا چاہیے۔ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنتی شخص دکھلائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ، نبی جنتی ہے، ابو بکر و عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس اہل مصر میں سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ احد کے دن میدان احد سے باغ نکلے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں بے شک۔ پھر اس نے کہا کیا تمہیں علم ہے کہ وہ جنگ بدر سے غائب تھے اور اس میں شریک نہیں ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا
ہاں جانتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ بیعت رضوان سے بھی غائب تھے اور اس میں شریک نہیں ہوئی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ پھر اس شخص نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا ادھر آؤ، میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ احد سے بھاگ جانے کی بابت تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور بخش دیا۔ رہا بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی حب لہ عقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی۔ وہ بیمار ہوئی تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روى البخاری فی صحیحہ من حدیث ابن عمر قال وأما تغیبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان لك اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، کہ تم جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر حصہ اور ثواب ملے گا اور ان کا بیعت رضوان سے غائب رہنا۔ تو اگر کوئی شخص مکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ باعزت ہوتا تو آپ اسے روانہ کر دیتے، لہٰذا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو آپ چلے گئے، اور جب بیعت رضوان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا ہاتھ قرار دے کر حاذہ ید عثمان، اسے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر فرمایا حاذہ لعثمان، یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اب ان باتوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور محب اسلام کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جمع کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔